صفحہ نمبر 276، سورہ مریم آیت نمبر 11۔ سورہ مریم آیت نمبر 11۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخرج، پس وہ نکلا، یعنی زکریا علیہ السلام نکلے، علی قومہ، اوپر اپنی قوم کے، من المحراب، محراب میں سے، حجرے میں سے، فاوحیٰ، پس اشارہ کیا، الیہم، ان کی طرف، ان سبحوا، یہ کہ تم پاکیزگی بیان کرو، بکرۃ، صبح کو، وعشیہ، اور شام کو، یا یحییٰ، اے یحییٰ علیہ السلام، خذ الکتاب، پکڑو کتاب کو، بقوہ، ساتھ قوت کے، وآتیناہ، اور ہم نے دی اس کو، الحکمہ، حکم یعنی حکمت، علم، صبیہ، بچپنے کی حالت میں، وحنانا، اور وہ نرم دل تھے، شفقت والے تھے، وحنانا، اور وہ نرم دل، شفقت والے، من لدنا، ہماری طرف سے، وزکا، اور وہ پاکیزہ تھے، پاک صاف تھے، وکان تقیہ، اور تھا وہ متقی، تقوی والا، وبرم بوالدیہ، اور اچھا سلوک کرنے والا تھا، بوالدیہ، اپنے والدین کے ساتھ، ولم یکن، نہیں وہ تھا، جبارن، سخت مزاج، سرکش، عصیہ، نافرمان، وسلام، اور سلام ہے، علیہ، اوپر اس کے، یوما، جس دن، ولیدہ، وہ پیدا کیا گیا، ویوما، اور جس دن، یموت، وہ فوت ہوگا، ویوما، اور جس دن، یبعث، اٹھایا جائے گا، حیا، زندہ ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مریم، یہ جس کا میں نے کل بھی بتایا تھا کہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ کامل، دو عورتیں کامل گزری ہیں، ان میں ایک فرعون کی بیوی آسیہ اور ایک مریم علیہ السلام، اور یہ ایک ہی دور کے واقعات ہیں، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، اور مریم علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ چار شخصیات ایک ہی دور کے اندر آ گئی ہیں فوراً ہی، اور ان ساروں کی جو پیدائش ہے وہ ذرا ہٹ کے ہوئی ہے، ایک عام روٹین کے سے ذرا ہٹ کر ہوئی پیدائش، اور اسی تھوڑی سی پیدائش، تھوڑا اس جو معاملات، دنیاوی معاملات، اللہ تھوڑا اسے ہٹ کے ان کا دنیا میں آنا، یہ لوگوں کے لیے آزمائش بن گیا۔ جس کی آزمائش بن گیا کہ انہوں نے کہہ دیا نہیں جی یہ تو جادو ہے، انہوں نے کہہ دیا یہ تو جادو ہے، یہ ایسے معاملات ہے ہی نہیں۔ ہمارے دور کے اندر بھی بڑے بڑے سر سید احمد خان ہیں، اور مولوی کفایت اللہ ہے، اور ایک دو ایسے اور ہیں جنہوں نے ان چیزوں کا انکار کر دیا، معجزات کا، یہ نہیں ہو سکتا، کہتے ایسے نہیں ہیں معاملات، وہ انہوں نے اور کچھ تعویلات کی ان کے اندر۔ تو اس دور کے اندر بھی یہودی اور عیسائی وہ بھی گمراہ ہو گئے، یہودی ان کے در پہ ہو گئے کہ ان کا جو مقام مرتبہ طرف زیادہ چلا جائے گا، اور عیسائیوں نے جو اس دور کے بعد عیسائی تھے، اس دور میں جو عیسائی تھے وہ توحید پرست تھے، انہوں نے ایسا کوئی عقیدہ نہیں گڑھا، یہ آپ کے فوت ہونے کے بعد تقریباً 400 سال بعد انہوں نے یہ تثلیث کا عقیدہ گڑھا، اپنا مریم السلام کو ماں بیوی کہہ دیا، اس طرح بیٹا کہہ دیا، یہ بعد کی بات ہے، لیکن اس وقت جو لوگ تھے وہ توحید پرست تھے۔ یہ اس دور کا ذکر کیا جا رہا ہے، مریم علیہ السلام اور ان کی پیدائش، حضرت زکریا علیہ السلام کا بیٹا یحییٰ، ان کی پیدائش، اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، یہ ذرا ہٹ کے ان کا معاملے تھے، یہ لوگوں کی آزمائش کے لیے تھا۔ فرمایا رسول اللہ، پیچھے ہم نے پڑھا تھا فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم نے کہ جیسے قرآن پاک یہ آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی مثال ہے،
وہ پیدا ہوئے ماں باپ کے بغیر، اور یہ تو صرف باپ کے بغیر پیدا ہوئے نا، تم باتوں کو مانتے ہو حالانکہ نہ ان کی ماں ہے نہ ان کا باپ ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تو ہے نا، باپ نہیں ہے، وہ اللہ کی شان ہے، اگر ان کو تو مانتے، ان کو ماننے میں کیا حرج ہے، کیا تمہیں تکلیف ہے ان کو مان کے اندر؟ یعنی سارے واقعات بتائے جا رہے ہیں، اور ادھر ذکر کیا جا رہا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا، کہ جب انہوں نے اللہ نے فرمایا انہوں نے پوچھا یا اللہ نشانی کیا ہوگی جب میرے ہاں بیٹا اللہ تعالیٰ رحمت ہوگی، اس وقت نشانی کیا ہوگی تاکہ میں اس خوشی کا دیکھ سکوں کہ وقت کون سا آنے والا ہے؟ فرمایا تو 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکے گا، تو 3 دن کے بعد وہ اپنے اس حجرے سے باہر نکلے، لوگ دیکھتے ہوں گے کہ زکریا علیہ السلام باہر نکلے نہیں اپنے جو حجرہ، حرب کہتے ہیں لڑنے والے مقام، حرب لڑنا جنگ کرنا، محراب اسی سے نکلا، یعنی یہ جو مسجد کے اندر محراب ہے اس کو محراب کہا جاتا ہے، یعنی یہ شیطان سے لڑنے کا مقام ہے، شیطان دین سے بھگاتا ہے اور انسان آ کر ان سے لڑتا ہے، نہیں میں اللہ کا تابع دار ہوں، اللہ کا فرما بردار ہوں، یہ اس سے نکلا ہے۔ محراب حجرہ کمرہ ان کا جسم و عبادت کیا کرتے تھے، جب 3 دن باہر نہ نکلے لوگوں نے پوچھا، اگر دروازہ کھٹکھٹایا کہ آپ باہر نہیں نکلے ہو، خیر ہے خیریت ہے کہ نیک آدمی باہر نہ نکلے، ان کو دین کی تبلیغ کرنے والا باہر نہ نکلے، تو لوگوں نے پوچھنا ہی تھا، تو لوگوں نے جب پوچھا تو وہ اپنے حجرے سے باہر نکلے اپنی قوم کے پاس، فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ، فَأَوْحَىٰ وہی کہتے ہیں خفیہ اشارہ کرنا، اس کا مطلب ہے خفیہ اشارہ کرنا، ہر نبی کی طرف جو خفیہ اشارہ ہوتا ہے وہی کس طرح ہوتا ہے، وہ کسی کو نہیں پتا چلتا کہ نبی طرف وہی آ رہی ہے، وہی تو انہوں نے اشارہ کیا ان کی طرف، ان سبحوا بکرۃ وعشیا، کہ اب تم کیا کرنا صبح و شام اللہ کی ذکر کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کا ذکر کرو، ان کو نصیحت کی گئی، یعنی صبح اور شام کے جو اذکار ہیں یہ بہت ضروری ہے، ہمیں بتایا گیا نا صبح شام کا اذکار، صبح کو یہ پڑھو شام تک تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ گے، شام کو یہ اذکار پڑھو صبح تک اللہ کی پناہ میں آ جاؤ گے، اس میں آیت الکرسی بھی شامل ہے اور جو دعائیں وہ بھی شامل ہیں، یہ صبح و شام کے اذکار، صبح و شام کی نمازیں، یہ ایک انسان بہت اپنا انسان کی کامیابی کا ایک ذریعہ ہے، انسان کی خوش بختی کا ذریعہ ہے جو بتایا گیا، یعنی فرمایا کہ صبح و شام کے اذکار کو اشارے سے بتا رہے ہیں، یہ اس دن صبح کے وقت اٹھنا، شام کا اللہ کا ذکر، صبح اٹھنا اللہ کا ذکر کرنا، شام کو سونا اللہ کا ذکر کرتے سو جانا، یہ اللہ کی رحمت اللہ کا فضل ہے، انہوں نے کہا بھی صبح و شام اللہ کا ذکر کرو۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اللہ فرما رہے ہیں اے یحییٰ جو اللہ نے بیٹا دیا یہ علیہ السلام، کہ تم نے کیا کرنا ہے، تم نے کتاب کو پکڑنا مضبوطی سے، خذ پکڑو کتاب کو، کب کہا جا رہا، بچپن کی حالت میں، یہ علیہ السلام چھوٹے تھے بچے تھے، کہا آپ کتاب کو پکڑو، کتاب کو پکڑو، یعنی اس کا تربیت، اس کا مطلب کیا نکلتا ہے کہ بچوں کو شروع کے اندر ہی دین کی طرف لگانا چاہیے، ان کے ہاتھوں میں کھلونے دینے سے ان کو نہیں، یہ بچے ہیں ان کا بچپنا ضائع نہ ہو جائے، ان کو اس طرح راغب کرنے سے پھر وہ بچے ادھر لگے رہتے ہیں، ادھر چلے جاتے ہیں۔ جو والدین بچوں کو دین کی تبلیغ دیتے ہیں، ماں کی گود ایک درسگاہ ہوتی ہے، جو تبلیغ میں خود کہ پکڑو کتاب کو، یعنی کتاب، یہ کتاب بہت بڑا ذریعہ پڑھنے کا، علم حاصل کرنے کا، جو بھی یہ سوشل میڈیا آ گیا ہے، جو بھی آ گیا ہے، لیکن اس کا متبادل نہیں ہو سکتا، جو آپ کتاب پڑھ کر علم حاصل کر سکتے ہو، علم بیان کر سکتے ہو، علم سیکھ سکتے ہو، اس کے اوپر غور و فکر کر سکتے ہو، ویسا نہیں کر سکتے آپ، تو کیا خذ الکتاب، یا علیہ السلام کیا کرنا ہے، کتاب کو پکڑو بقوہ، ساتھ قوت کے، حالانکہ نبی ان کو تلقین کی جا رہی ہے کہ کتاب آ گئی ہے، وہ کتاب کون سی، تورات تھی جو آپ سے پہلے تھی، تورات کو آپ نے پکڑنا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے، کس کے بقوہ، مضبوطی کے ساتھ، یعنی اس کو تم ایسے نہیں لینا، اس کو تم نے دن رات محنت کرنی ہے، تقدو کرنی ہے، اللہ کے دین کو پہنچانا ہے، خود اس کو سیکھنا ہے، اس پہ پھر عمل کرنا ہے، پھر لوگوں کو بتانا ہے، یعنی قوت سے پکڑنا ہے، جیسے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کے میرے بعد فتنے فساد پیدا ہو جائیں گے، اور تم نے دین کو پکڑنا مضبوطی کے ساتھ، چاہے دانتوں سے جکڑ لینا، پکڑ لینا، یعنی ایسے معاملہ ہے، قوت بقوہ، قوت کے ساتھ پکڑنا ہے، مضبوطی سے پکڑنا ہے، پھر اس کے اندر فلاح ہے، پھر اس میں کامیابی ہے۔ ہم نے دیکھا جنہوں نے مضبوطی سے پکڑا، اللہ نے کو کیا مقام دیا، صحابہ کرام غزوہ بدر کے اندر، وہ غالباً ان کا نام تھا، غزوہ بدر کے اندر صحابی تھے وہ عتبہ بن حارثہ بن عکاشہ، وہ جنگ بدر کے اندر ان کو حوض کے بیٹھے ہوئے تھے، پہلے شہید تھے، ان کو تیر لگا، وہ شہید ہو گئے۔ ان کی والدہ جو تھی ربیع بنت نضر، جو انس کی پھوپھی ہے، وہ اللہ کے نبی کے پاس آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں
کہ مجھے اپنے بیٹے حارثہ سے کتنی محبت تھی، کتنا اسے انس تھا، مجھے اپنے بیٹے سے کتنا پیار تھا، مجھے چین نہیں آ رہا۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ حارثہ بہشت کے اندر ہے، جنت کے اندر ہے، یا کسی اور مقام کے اوپر ہے؟ اگر حارثہ جنت کے اندر ہے تو میں صبر کروں گی اور اللہ سے اجر کی امید رکھوں گی، اور اگر وہ کسی اور مقام کے اوپر ہے، یعنی اس کا اگر معاملہ کسی اور طرف چلا گیا ہے، تو پھر آپ دیکھنا میں کیسے روتی ہوں، کیسے پیڑتی ہوں، پھر آپ دیکھنا۔ آپ فرمایا کہ اے ربیع بنت عمر، تو دیوانی ہو گئی ہے، تو بات سمجھتی نہیں ہے کہ کیا اللہ کی ایک بہشت ہے؟ اللہ کی تو بڑی بہشتیں ہیں، لیکن تیرا بیٹا جنت الفردوس کے اندر ہے۔ سبحان اللہ، یعنی بہشتیں اللہ کی بڑی ہیں، اور فردوس سب سے اوپر والا مقام ہے، جنت کا سب سے اوپر مقام۔ ہمیں تیرا بیٹا فردوس کے اندر ہے، اسے کہا گیا، اور وہ خوش ہو گئی۔ یعنی خُذْ بِکتاب، جنہوں نے کتاب کو پکڑا قوت کے ساتھ، ان کو اللہ نے یہ اجر دیا، اللہ نے ان کو جنت فردوس دے دی۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ وَصَبِيًّا، اور ہم نے دی اس کو حکمت، حکم یعنی نبوت دی، کتاب دی، رسالت دی، ان کو قوت فیصلہ کرنے کی قوت دی، ان کو دنائی دی، عقل دی، یعنی حکم ہر چیز کے اندر آ جاتا ہے۔ صبیہ بچپنے کے اندر، یعنی جب چھوٹے تھے اللہ نے ان کو یہ سب چیزیں دے دی۔ جب وہ تورات پڑھا کرتے تھے نا، تو وہ بیت المقدس کے جو پادری ہوتے تھے وہ حیران رہ جاتے تھے، بچہ تورات ایسے پڑھتا ہے زبانی، اور یعنی اللہ نے ان کو اتنا علم دے دیا تھا۔ وَحَنَانًا، یہ ان کی شان بیان کی جاتی ہے، اسلام ان کی شان کیا ہے کہ فرمایا وَحَنَانًا، اور وہ شفقت والے تھے، نرم دل تھے، سوز و گداز کرنے والے تھے، رونے والے تھے۔ مِن لَدُنَّا، یہ جو ان کے نرمی تھے نا ہماری طرف سے تھی، اللہ مِن لَدُنَّا ہماری طرف سے۔ وَزَکَا، اور پاکیزہ تھے، پاک صاف تھے، کوئی رغبت نہیں تھی۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا سورہ آل عمران کے اندر، حصورا، وہ نے اپنے آپ کو ایک قید کیا ہوا تھا، وہ برائیوں سے بالکل پاک صاف تھے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ یہی علیہ السلام سب کو، ہر انسان جب اللہ کے یہاں پیش ہوگا نا قیامت کے دن، وہ کچھ نہ کچھ گناہ لے کر جائے گا، لیکن یہی علیہ السلام واحد انسان ہے، ان کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ حصورا، انہوں نے اپنے آپ کو گھیرے میں دیا ہوا تھا، بغیر گناہ کے جائیں گے اللہ کے پاس۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، وَكَانَ تَقِيًّا، اور وہ تقوی والے تھے، یہ علیہ السلام تقوی والے تھے، اللہ سے بڑا ڈرنے والے تھے، اللہ سے ڈر ان کے دل کے اندر سمائے ہوا تھا۔ وَكَانَ تَقِيًّا، تقوی کے بالکل نزدیک تھے، اور تقوی والے تھے۔ وَكَانَ تَقِيًّا، اور تقوی والے تھے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ ہم نے وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اور وہ احسان کرنے والے تھے والدین کے ساتھ، نیکی کرنے والے تھے۔ یہ سب ان کی خصوصیات ہیں، یہی علیہ السلام کی، وہ اچھا سلوک کرنے والے تھے والدین کے ساتھ۔ فرمایا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین۔ فرمایا جس کے ماں باپ ناراض، اس کا رب ناراض، اوپر جس کے والدین ناراض۔ فرمایا کہ جس کا والدین ناراض ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا، پا سکے گا، جس کا والدین ناراض ہے، یعنی یہ بڑی ضروری ہے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، یہی علیہ السلام کی خوبی، والد فرمانبردار تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ، اور نہیں تھے وہ جباراً سرکش، عصیّا نافرمان، یعنی وہ سخت دل بھی نہیں تھے، نہ وہ نافرمان تھے۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، وہ سلامتی ہو ان پر، یوم ولد، جس دن وہ پیدا کیے گئے۔ کیسا اللہ کا کرم ہے، اللہ کے انعام ہے، کتنے ان کے اوپر احسان ہے کہ اللہ فرمانے ان کی خوبیاں کتنی ہیں۔ وَيَحْيَىٰ خُذِ الْقُوَّةَ وَحُكْمًا صَبِيًّا حَنَانًا زَكَاً تَقِيًّا وَبَرًّا جَبَّارًا لَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، وہ سلامتی ہو، سلام اوپر ان کے، وُلِدَ، جس دن وہ پیدا کیے گئے۔ وَيَوْمَ يَمُوتُ، جس دن وہ فوت ہوں گے۔ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، جس دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ کا یہ کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کے انعامات ہیں یہی علیہ السلام پر۔ فرمایا ان کو وہ سلامتی ہے۔ فرمایا یہ 3 دور ہر انسان بہت مشکل ہیں، بہت مشکل ہے 3 دور۔ جب انسان دنیا کے اندر آتا ہے، وہ اس کے اوپر اس کے بعد بہت برا، بہت سخت دور ہوتا ہے۔ فرمایا جس دن وہ دنیا سے جاتا ہے، وہ اس کے بہت برا دور ہے، جہاں وہ جا رہا ہے وہ اس کے بڑی سختی والا دور ہے۔ اور فرمایا جب وہ قیامت کو اٹھایا جائے گا، وہ دیکھے گا چٹی المداح ہے تو مداح نہیں مداح، وہ سارا ختم ہو جائے گا۔ فرمایا 3 دور بڑے مشکل انسان کے اوپر، بڑے بھاری دور ہیں، اور اس کے اوپر ایسے دعائیں کی گئی ہیں۔ فرمایا اگر قبر جو ہے، قبر والا دور، فرمایا قبر ہر انسان کو بینتی ہے، دباتی ہے، اور ہر انسان کو دباتی ہے۔ فرمایا اگر قبر کسی کو نہ دبانا ہوتا کسی کو، تو سعد بن معاذ کو نہ دبانا ہوتا، ایسا اللہ کا صحابی تھا، لیکن اس کو بھی دبایا قبر نے،
یعنی ایسا جو قبر ہے گڑھا ایک ایسا اللہ ڈرنے والا مقام ہے. فرمایا اللہ اس کے لیے سلامتی ہے. سلام علیہ یوم ولدا، جس دن پیدا کیا، جس دن فوت ہوا، جس دن وہ اٹھایا جائے گا، اس کے اوپر سلامتی ہے، وہ بے خوف ہوگا. یہی علیہ السلام کو جب تبلیغ کی جب بتایا گیا، یہی علیہ السلام پھر اللہ کے دل کے نکلے. انہوں نے نہ صحرا چھوڑا، نہ میدان چھوڑا، نہ وادی چھوڑی، نہ بچہ چھوڑا، نہ کسی بادشاہ کو چھوڑے وقت کے کو. ہر ایک کے بادشاہ تورات کی تبلیغ کی، تورات کا پیغام پہنچایا. اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ ان سے بڑا منوس تھا، وہ بڑی ان کی، لیکن تھا وہ دوسری طرف، لیکن ان کی باتیں سنتا تھا. لیکن وہ کسی عورت کے وہ فریفتہ ہو گیا تھا. وہ آئی، اس نے آ کر اسے کہا، اس نے ایسا شراب پلائی، ایک اس کے آگے ناچا. تو اس نے کہا مانگ کیا مانگتی ہے؟ اس نے کہا جو مانگو دے گا. اس نے کہا ہاں دوں گا. اس نے کہا مجھے یہی اگر سر چاہیے. وہ بڑا خاموش ہو گیا. لیکن وہ بادشاہ تھا، اس نے اس کے جو وزیر بیٹھے ہوئے تھے اس کے نے کہا میں نے وعدہ کر لیا ہے کہ میں اس کو جو مانگے دوں گا. اس نے اپنے غلاموں کو حکم دیا، وہ گئے اور جا کر یہی السلام کو شہید کر دیا. ان کا سر تشت میں لا کر لایا گیا، اس کے آگے پیش کیا گیا. اور یعنی یہ دین کی بات کرنے والوں کو ایسا حال ہوتا ہے. اور لیکن فرمایا اللہ فرما رہے ہیں سلام علیہ. اس نے 33 سال، تقریباً 30 سال کی عمر جوانی کے اندر ہی ان کو شہید کر دیا گیا. سلام علیہ، ان کے اوپر سلامتی ہے. ان کا آنا، ان کا جانا، ان کا اٹھایا جانا. یہ سلامتی کیوں ہے؟ وہ بڑے نرم دل تھے. سلامتی کیوں ہے؟ وہ بڑے تقوی والے تھے. سلامتی کیوں ہے؟ وہ والدین کے ساتھ بڑا پیار کرنے والے تھے. سلامتی کیوں ہے؟ انہوں نے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیا. سلامتی کیوں ہے؟ کہ جو اللہ نے کو حکم دیا انہوں نے اس کو پورا کر کے دکھایا. یہ سلامتی ہے. اس کا ذکر کیا گیا. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فخرج، پس وہ نکلا، ذکر علیہ السلام، علی قومہ، اپنی قوم پر، من المحراب، حجرے سے، فاوحی، پس اشارہ کیا، الیہم، ان کی طرف، ان سبحوا، یہ کہ تم تسبیح بیان کرو، بکرۃ و عشیّا، صبح اور شام، یا یحییٰ، اے یحییٰ، خذ الکتاب، پکڑو کتاب کو، بقوہ، ساتھ قوت کے، وآتیناہ، اور ہم نے دی اس کو، الحکمہ، حکم یعنی حکمت، نبوت، صبیہ، بچپنے میں، وحنانا، اور نرم دل تھے، من لدنا، ہماری طرف سے، وزکا، اور پکیزہ تھے، وکانا، اور تھے، تقیہ، تقوی والے، وبرم، اور احسان کرنے والے تھے، نیکی کرنے والے تھے، بوالدیہ، والدین کے ساتھ، ولم یکن، اور نہیں وہ تھے، جبارا، سرکش، عصیہ، نافرمان، وسلام، اور سلام ہے، علیہ، اوپر اس کے، یوم، جس دن، ولدا، وہ پیدا کیا گیا، و یوم، اور جس دن، یموت، وہ فوت ہوگا، وہ فوت ہوا، و یوم، اور جس دن، یبعث، وہ اٹھایا جائے گا، حیا، زندہ ہو کر. صدق اللہ.